میرے عزیزو، خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے جو اس کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند ہم سبوں کو بہت برکت دے۔ آج کی ہماری تلاوت مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیات سے شروع کریں گے۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، یسوع لاوی کو بلاتا ہے۔ تیرہویں آیت میں یہ مرقوم ہے، پھر وہ باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے لاوی کو مسول کی چنگی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ بس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ میرے عزیزو، اس کلام کی ان چند آیات پر ہم غور و فکر کریں گے کہ خداوند نے مسول لینے والے کو، لاوی کو کیوں بلایا اور کیا وہ اس کی بات سنتا ہے؟ کلام خداوند ہمیں صاف صاف بتاتا ہے وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی۔ میرے عزیزو، پچھلے لیکچر میں ہم نے خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھا تھا کہ خداوند ایک مفلوج کو جو چل پھر نہیں تھا سکتا اس کو شفا دیتے ہیں۔ اس کے یار دوست یا اس کے رشتہ دار اس مفلوج کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے، لیکن اتنی بھیڑ تھی کہ مسیح یسوع تک وہ نہ پہنچ سکے۔ پھر انہوں نے چھت کو کھولا اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس مفلوج کو لڑکا دیا۔ تو خداوند نے ان کے ایمان کو دیکھ کر اس لنگڑے کو، اس مفلوج کو کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یہ اختیار کی بات ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات پر کہ وہ اختیار کہاں سے آیا۔ وہ اختیار باپ کا، جو باپ کا اختیار تھا، اس نے اپنے بیٹے کو اختیار بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، اسی طرح آج جو ہماری مضمون ہے وہ ہے خداوند یسوع لاوی کو بلاتا ہے۔ اور کیا لاوی کو خداوند یسوع مسیح کی بات سننی چاہیے؟ اپنا کاروبار چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے جانا چاہیے؟ میرے عزیزو، کلام خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح راستے میں جا رہا تھا تو لاوی کو مسول کی چنگی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ یہ اختیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اختیار سے اس کو بولا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ ہو لے کا مطلب ہوتا ہے میرے پیچھے چل، میرے پیچھے آ۔ تو میرے عزیزو، کلام خداوند ہمیں بہت خوبصورتی سے یہ باتیں بتاتا ہے کہ وہ پیچھے اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا
کوئی بحث نہیں کی، کوئی آرگومنٹ نہیں کیا کہ میں کیوں تیرے پیچھے چلوں، میں اپنا کاروبار کیوں چھوڑ کر تیرے پیچھے آؤں۔ بس وہ اٹھا اور خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ اور 15ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھے، اور بہت سے معصوم لینے والے اور گناہگار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے۔ اور خداوند یہاں تک نہیں کہ اس کو پیچھے اپنے لے لیا، چلے گئے، اس کے گھر میں گئے اور وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ گناہگاروں کے بیچ میں بیٹھ کر خداوند یسوع مسیح نے کھانا کھایا۔ شاگرد بھی تھے اس کے ساتھ، اور فریسیوں اور فقیوں نے اسے گناہگاروں اور معصوم لینے والوں کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ معصوم لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ یسوع نے یہ بات سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں۔ غور سے سنیں، یسوع نے ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ یہ بات پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خداوند معصوم لینے والے لاوی کے گھر میں بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور شاگرد بھی تھے، اور بہت سے اور معصوم لینے والے تھے، گناہگار لوگ بھی تھے، وہاں پر فقی اور فریسی بھی اسے دیکھ رہے تھے، فالو کر رہے تھے، اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ وہ اس کو تنقید کرنا چاہتے تھے، وہ اس کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ اور جب وہ معصوم لینے والے کے گھر گیا، لاوی کے گھر گیا، ان کو موقع مل گیا، اور وہ خداوند یسوع المسیح پر، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس پر سوالات کرنے لگے۔ اس کے شاگردوں کے ساتھ سوالات کرنے لگے کہ یہ تو گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، معصوم لینے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا خوب اس کو بات کہی، ان کو بات کہی، کہ تندرستوں کو تو ضرورت نہیں طبیب کی، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ جو بیمار ہوتے ہیں ان کو طبیب کی یا ڈاکٹر کی یا نرس کی یا میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تندرست کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تندرست آلریڈی تندرست ہے، صحت مند ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ تندرستی یا بیماری نہیں ہے، روحانی بیماری، یہ روحانی بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ جو خداوند سے دور ہیں، جن کو خداوند کا پتہ نہیں ہے، یہ اس بیماری کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، تندرستوں کو طبیبوں کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو بلانے نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، جو راست باز ہیں ان کو بلانے نہیں آیا، کیونکہ وہ تو خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں گے ہی، بلکہ میں ان کو بلانے آیا ہوں جو گناہگار ہیں، تاکہ وہ اپنی گناہوں سے رہائی پا سکے، معافی کا طلبگار ہو سکے، معافی پا سکے۔ میرے عزیزو،
مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بیمار تو نہیں۔ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمارا طبیب، ہمارا ڈاکٹر ہمیں بلاتا ہے، ہم اس کے پاس جائیں، اس سے تندرستی، صحت یابی حاصل کریں۔ روحانی صحت یابی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ ہم اپنے بوجھ اس پر ڈال سکتے ہیں کہ یہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، آئے تک کہ ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ یہ گناہ کا بوجھ ہے، یہ گناہ کی بیماری ہے، جس کی رہائی کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں بلاتے ہیں۔ ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تندرست کرنے کی ضرورت ہے، تیار کرنے کی ضرورت ہے، کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند ہمیں برکت دے اور ہمارے ساتھ اندر آ کر کھانا کھائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو۔